بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ابن عمر کان اذا سجد وضع کفیہ علی الذی وضع جبہتہ علیہ، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب سجدے میں جاتے تو ہاتھ اسی چیز پر رکھتے تھے جس چیز پر پیشانی رکھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ نیچے رومال یا چادر اس طرح سے بچھاتے ہیں کہ ان کے چہرے کے سامنے چہرہ اسی چادر پر پڑے، یا کچھ لوگ گھٹنوں کے لیے الگ سے کوئی کپڑا رکھتے ہیں، یا پھر پاؤں کے لیے الگ سے کوئی کپڑا رکھتے ہیں۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ پوری چادر ایک ہی طرح کی ہو، یا تو اعضاء کے نیچے نہ آئے، ویسے ہی رومال آپ کے پاس ہے وہ کہیں بھی رکھ دیا جو گھٹنوں کے ہاتھوں پاؤں کے بیچ میں نہ آئے تو ٹھیک ہے، یا پھر اگر گھٹنے یا ہاتھ یا چہرہ اس پر آ رہا ہے تو پورے پر آنا چاہیے۔ رمضان کے اندر خصوصاً لمبی نماز ہوتی ہے نا تراویح کی، اس میں بہت سارے لوگ گھٹنوں کے نیچے کوئی رکھتے ہیں کپڑا، یا پھر صرف پاؤں کے اندر کپڑا رکھتے ہیں۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ چادر بچھانی ہے یا جائے نماز بچھانی ہے تو پوری کی بچھاؤ، جس کے اوپر آپ کا پاؤں پڑا ہے اسی پر گھٹنے آئیں، اسی پر ہاتھ آئیں، اسی پر پیشانی آئے۔ یہی مسنون طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، فرش یا ماربل تنگ کرتا ہے، اس بیماری کی وجہ سے رکھا کپڑا تو الگ چیز ہے، یا کسی اور پریشان معذوری مجبوری اور چیز ہے، لیکن عام حالات کے اندر اگر کپڑا بچھانا ہے تو پورے پر بچھاؤ، چھوٹا سا کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ، کچھ لوگ چہرے کے لیے پھر موٹا کپڑا رکھتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ چہرہ زمین پر ہو یا پھر جو قالین پوری بچھی ہوئی اسی پر ہو، اور جو بیڈ پر سجدہ کرتے ہیں کوئی فوم وغیرہ بچھا کر کے، وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ نرم ہوتا ہے۔ نرم ہونے کے دوران یہ ناک پورا اندر چھپ جاتا ہے، یا پیشانی کا کافی حصہ اندر چھپ جاتا ہے، اس میں بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور چارپائی پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ چارپائی جھوم رہی ہوتی ہے، اسی کا یعنی ٹھوس نہیں ہوتی، لکڑی کی طرح، مٹی کی طرح، اسی وجہ سے وہاں بھی نہیں۔ لیکن اگر چارپائی اتنی سخت بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آدمی سجدہ کرے تو ہاتھ لگنے کی وجہ سے، پاؤں لگنے کی وجہ سے نیچے اوپر نہ ہو رہا ہو، اس وقت میں وہاں بھی نماز جائز ہے۔ خیر، اس حدیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت کو بتایا کہ سجدہ کرنا ہے تو کس انداز سے کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔